السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کائنات۔ آج ہم پڑھیں گے اجتماعی عبادات۔ ہمارا آپ کا سبق ہے سبق نمبر 4، اجتماعی عبادات۔ اسلامیات کا سبق ہے اجتماعی عبادات۔ تو کائنات کے بارے میں بچوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں موجود ہر شے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ انسان کی اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کی ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادات میں کچھ عبادات جو ہیں وہ اجتماعی ہیں اور کچھ انفرادی۔ آج ہم سبق پڑھیں گے اجتماعی عبادات۔ آئے بچوں، ہم اب اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں اس کی ریڈنگ کرتی ہوں۔ سبق نمبر 4، اجتماعی عبادات۔ اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے۔ اسلام میں اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ تمام مسلمان مل جل کر رہیں، ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں اور آپس میں ہمدردی اور محبت ہو۔ اسی لیے اسلام اجتماعیت پر زور دیتا ہے، کیونکہ اجتماعیت کا جذبہ انسانوں میں باہمی محبت اور اخوت اور محبت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی عبادات کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ ان عبادات کا بنیادی مقصد بچوں مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، جس سے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپس میں ہمدردی اور محبت کا رشتہ قائم ہو سکے۔ نماز جمعہ، نماز عیدین اور حج مسلمانوں کی اجتماعی عبادات کی بہترین مثالیں ہیں۔ بچوں آگے ہے نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ جمعہ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ پہلے مکہ میں ہوئی۔ یہ نماز جامع مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے پہلے اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد امام 2 خطبے دیتا ہے۔ خطبے کو توجہ سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ آگے ہے بچوں عیدین۔ عیدین عید کی جمع ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو عیدین یعنی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا کی ہیں۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کے بڑے اجتماعی تہوار ہیں۔ یہ دونوں عیدیں مسلمانوں کو خوشی کے اظہار کا موقع دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے میل ملاپ اور معاشرے کے دوسرے لوگوں کی امداد اور خبرگیری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جس سے پرانی رنجشیں دور ہوتی ہیں، یعنی پرانی ناراضگیاں دور ہوتی ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عید الفطر بچوں کب ہوتی ہے؟ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل کرنے کی خوشی میں 1 شوال کو منائی جاتی ہے۔ اس دن تمام مسلمان عیدگاہ میں جمع ہو کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسری عید عید الاضحیٰ ہے، جسے بقر عید بھی کہتے ہیں۔ یہ عید ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں مسلمان اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو پسند فرمایا، فرمانبرداری کو پسند فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا یعنی مینڈا بیچ دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر کے قربانی ادا کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کر کے ایک طرف تو مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، دوسری طرف اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کی جان اور مال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہے۔ قربانی کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی قرضدار نہ ہو اور مالیت ہو اس کے پاس۔ قربانی کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں
تقسیم کرنا ثواب اور کار خیر ہے۔ اس طرح غریب اور مفلس لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حج حج مسلمانوں کی تیسری اور سب سے بڑی اجتماعی عبادت حج ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ 8 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک صاحب استطاعت یعنی جو مالدار ہو، صاحب استطاعت مسلمان کا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس مخصوص عبادات ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج نہ صرف اجتماعی عبادت ہے بلکہ ہر لحاظ سے خود بھی تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ مثلا حج کے سفر میں نمازوں کی باقاعدگی ہوتی ہے۔ حج کے اخراجات میں مال خرچ کرنا زکوٰۃ کی مانند ہے۔ دوران حج اپنی خواہشات اور نفس پر قابو رکھنا اور خود کو اخلاقی برائیوں سے روکے رکھنا روزے کی کیفیت ہے، یعنی روزے کی حالت ہے یا روزے کی طرح ہے۔ اہل خانہ کو چھوڑ کر گھر سے دور سفر کی مشکلات اور سختیاں برداشت کرنا ہجرت اور جہاد کی صورت ہے۔ ہر سال حج کے موقع پر تمام ممالک کے مسلمان مکہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس اجتماع میں ہر رنگ، نسل، علاقے اور ملک و قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک مقام پر جمع ہو کر اپنے نظم و ضبط اور بھائی چارے کی وجہ سے اسلامی اخوت کی عملی تصویر بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ مسلمانوں کا بین الاقوامی اجتماع ہوتا ہے۔ یہ اجتماع اسلامی اتحاد کی عمدہ مثال اور ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادات کے معاشرے پر بہت مثبت اور خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر جب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کے اکٹھے ہونے سے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے، جس سے اسلام اور وطن دشمن عناصر پر ایک رعب اور دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، جس سے اسلامی بھائی چارے کو تقویت ملتی ہے۔ امیر اور صاحب حیثیت لوگوں کے سامنے غریبوں، ناداروں اور یتیموں کے حالات آتے ہیں، جس سے ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ صدقات کی ادائیگی معاشرے میں غربت کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ معاشرے سے نفرت اور رنجش جیسی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بچوں، یہ میں نے ریڈنگ کی ہے، آپ نے اس کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔